للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ قل یا ایہا الناس، فرما دیجئے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم کو میرے دین میں شک ہے تو میں تم پر اپنا دین واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میرا دین، میرا مذہب، میرا عقیدہ یہ ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں نہیں عبادت کرتا، نہیں پوجتا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں صرف اللہ کی، اس اللہ کی، الذی یتوفاکم، وہ اللہ جو تم کو موت دیتا ہے، جو تم کو فوت کرتا ہے۔ میں اس ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو موت و حیات کا مالک ہے، جس کے حکم، جس کے فضل، جس کی قدرت سے تم زندہ ہو جب تک زندہ ہو، اور جب وہ اپنے حکم سے جب کسی کو مارنا چاہے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی اس کے سوا موت نہیں دے سکتا۔ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی کو نہیں پوجتا۔ میرا معبود ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے اس میرے اللہ کی طرف سے کہ میں اہل ایمان میں سے رہوں، ایمان والوں میں سے رہوں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ کے ایمان کی جو تشریح اللہ نے اتاری ہے اس کے مطابق وہ رسولوں پر، قیامت پر، تقدیر پر، اللہ کی کتابوں پر کامل ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوں، میں انہی اہل ایمان میں سے رہوں، میں ان سے باہر نہ جاؤں۔ اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے میرے معبود برحق کی طرف سے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ میں اپنا رخ یک طرف توحید والے اس دین کی طرف رکھوں، اس سے آگے پیچھے نہ ہو جاؤں، اس سے ہٹ نہ جاؤں، اسی پر کاربند رہوں، اسی پہ چلتا رہوں،
درستگی کے ساتھ، اور یہی میری صحیح سمت ہے، اسی پر میں نے چلنا ہے اور اسی پہ میں نے قائم رہنا ہے، اسی پہ استقامت اختیار کرنی ہے۔ مجھے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ مشرکوں سے نہ ہو جاؤ۔ مومنوں میں رہوں، موحدوں میں رہوں، نہ تو کافروں میں جاؤں خدا نخواستہ، نہ مشرکوں میں ہو جاؤں خدا نخواستہ، نہ دین کو چھوڑ کر بے دین ہو جاؤں خدا نخواستہ۔ الحاد، کفر، شرک، بدعات، خرافات، عقیدے کی خرابیاں، عمل کی خرابیاں، معاملات کی خرابیاں، جو بھی خلاف شرع امور ہیں، ان سب سے بچا رہوں۔ یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا دین ہے، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان اور عقیدہ۔ اور اللہ نے فرمایا ان لوگوں پر یہ بھی واضح کر دو، مجھے یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، کسی کو ندا صدا نہ دینا، جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی چیز، وہ انسانوں سے ہو، وہ جنوں سے ہو، وہ فرشتوں سے ہو، اللہ کی باقی مخلوقات میں سے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کوئی نیک سے نیک، کوئی برے سے برا، کوئی چیز بھی نفع نقصان کی مالک نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کسی نقصان دہ چیز میں بھی وہ نقصان دینے والی تاثیر قائم نہیں رہ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کا حکم اس پر غالب ہے۔ فرمائیں لوگوں کو بتا دو میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں پر واضح کر دو میرے رب نے مجھے یہ تعلیم دی ہے، رب مجھے فرما رہا ہے کہ اگر تو نے خدا نخواستہ ایسا کیا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے لگ گیا، کسی بھی قسم کا شرک کر کے مشرکوں میں ہو گیا، ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف کچھ تھوڑی لچک دے گیا، دین کو چھوڑ کر الحاد اور بے دینی کو خدا نخواستہ پسند کیا، اے میرے محبوب تیرا اتنا اونچا مقام ہے، لیکن میرا یہ فیصلہ ہے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر بالفرض خدا نخواستہ تو ایسا کرے تو تو ظالموں سے ہو جائے، تجھے بھی ظالموں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اعلیٰ کو اتنا اونچا اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے ادنا کو سمجھایا ہے، امت کو سمجھایا ہے، پوری دنیا کو سمجھایا ہے، پوری دنیا پر واضح کیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، وہ اللہ کے دین پر چلنے کے پابند ہیں، ایمان پر قائم رہنے کے پابند ہیں، توحید پر قائم رہنے کے پابند ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے پابند ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ غیر اللہ میں سے کسی بھی ہستی کو، کسی بھی چیز کو اللہ کی مخلوق میں سے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی چیز کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتی۔ فرمایا
لوگوں کو واضح کر دو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں تکلیف پہنچے، وہ بیماری کی ہو، وہ غربت کی ہو، وہ تنگی کی ہو، وہ ڈر خوف کی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی تم کو پہنچے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا تم پر سے وہ تمہاری تکلیف دور کرنے والا اور کوئی نہیں، صرف اللہ۔ اپنے اللہ سے رجوع کرو، اپنے اللہ سے مانگو، اپنے اللہ کے سامنے جھکو، اپنے اللہ سے سوال کرو۔ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اولاد دینے والا بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، زندگی دینے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور یہ بھی سن لو کہ تم پر سے کسی اپنے فضل کو، نعمت کو جو اس نے تم پہ کر رکھی ہو، وہ تم سے اسے علیحدہ کر دے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تمہاری وہ تکلیف تم سے کوئی رفع کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو تم سے ہٹانے والا کوئی نہیں، تم سے ہٹانے والا کوئی نہیں۔ اگر اللہ تمہیں فائدہ دینا چاہے تو اس فائدے سے تمہیں محروم کرنے والا کوئی نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، اس کا فضل جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسی کو پہنچتا ہے، اور وہی معاف کرنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس بندے پر وہ جس قسم کا احسان کرنا چاہتا ہے، نعمت دینا چاہتا ہے، وہ اسی کو پہنچتی ہے۔ کوئی درمیان میں سے آ کر اللہ کی مرضی کے بغیر اس کو پکڑ نہیں سکتا، اس کو پا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی تقسیم اللہ کے قبضہ قدرت سے چلتی ہے۔ یہ ہے تمہارا اللہ۔ اپنے اللہ پر کامل ایمان لے آؤ، اور اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ مذہب اور یہ عقیدہ، اس کی وضاحت کروائی کہ آپ لوگوں پر واضح کر دو کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا مذہب یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور فرمایا یہ بھی فرما دو، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ یہ دین حق، اللہ کی کتاب، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ یہ سب رہنمائیاں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، وہی اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ حق اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو اس کو اختیار کرے گا بس وہ ہدایت اپنے نفس کے لیے اختیار کرے گا، اس کا فائدہ اس کے اپنے نفس کو ہوگا کہ وہ دنیا آخرت میں اللہ کے عذابوں سے بچ جائے گا
اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ ومن ضل فإنما يضل علیہا، اور جو بہکے گا، گمراہ ہوگا، بس اس کا وبال اسی کے اپنے نفس پہ پڑے گا، اپنے گناہوں کی وہ سزا خود لے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور لوگوں کو کہہ دو کہ میں تم پر دروغہ نہیں ہوں، میرا کام پکڑ کر تم کو زبردستی دین پہ لگانا نہیں ہے، میرا کام تو تم کو اس سے آگاہ کر دینا ہے، دین بیان کر دینا میری ذمہ داری ہے۔ اور اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بطور خاص پھر حکم دیا، اور یہ بھی اعلیٰ کو خطاب کر کے ادنا کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور پیروی کیجئے اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے تیرے طرف، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے پیچھے چل۔ جو دین ہے وہ وحی کے ذریعے سے آیا ہے، وہ وحی جو محمد الرسول اللہ پہ ہوئی ہے۔ اور وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور وحی خفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے۔ کہا اس کے پیچھے چل، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور اس کے دو نام اور بھی اصطلاح میں دیے جاتے ہیں، وہی ہے مطلوب اور غیر مطلوب۔ وہ وہی جس کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے قرآن، غیر مطلوب وہ وہی جس کی قرآن میں تلاوت نہیں ہوتی، حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ کی وحی سے بیان کیا ہے۔ تو غیر نبی جو بھی بات کہے گا وہ اگر اللہ کی وحی کے موافق کہے تو اسے دین کی تشریح سمجھ کر قبول کر لیا جائے گا، بصورت دیگر وہ جیسا مرضی ہو اس کی پیروی نہیں ہوگی۔ وہ پیروی مشروط ہے، عالم کی، استاد کی، فقیہ کی باتیں، امام کی باتیں، کسی بڑے کی باتیں، کسی بڑے سے بڑے مسلمان کی تعلیمات جو وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہے تو پھر ان تعلیمات کو اختیار کر لیں۔ اور اگر کسی کی یہ باتیں، یہ ارشادات اللہ کی وحی سے ٹکرائیں تو اللہ کی وحی کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اللہ کے دین پر چلتے رہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں، غیر اللہ سے ہٹ جائیں، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اور جب کوئی شخص ایک اللہ کی عبادت کرے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر تکلیفیں آتی ہیں، اس پر پریشانیاں آتی ہیں، اس پر مصائب گھیرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، تکلیفوں پر صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ اور اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارا لشکر غالب آ کے رہے گا۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو غالب بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسوا اور ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ اگر قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ سورت کو پڑھیں تو اس میں اس سے بھی کھرے الفاظ ہیں۔ یہاں تو فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اللہ تم کو موت دینے والا ہے، اس کے سوا اور کسی کو نہیں پوجتا۔ وہاں بطور خاص کافروں کو مخاطب کیا گیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دو کہ اے کافرو لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کو نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو۔
جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا نہیں کرتا۔ میرا مذہب، میرا ایمان، میرا دین توحید والا ہے، میں ایک معبود برحق کو پوجتا ہوں۔ تم جاؤ جس کو مرضی پوجتے رہو، لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین مجھے مبارک، تمہارے لیے تمہارے گندے عقیدے تمہیں مبارک۔ تم چلتے رہو اپنے گندے عقائد کے اوپر، غیر اللہ کو پوجتے رہو، حاصل تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کھپا دو اپنی زندگیاں غیر اللہ کو پوجتے ہوئے، فائدہ اسی کو ہوگا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ پیغام ہے کل انسانیت کو، اور وضاحت ہے پورے کافروں کے اوپر، اور ایک مسلمان اپنا ایمان اور عقیدہ چھپا نہیں سکتا، اور نہ اسے چھپانا چاہیے۔ اپنا ایمان اور عقیدہ، کھرا عقیدہ، سچا عقیدہ، اس کی وضاحت اور اس خیر خواہی کے ساتھ کہ دوسرے لوگ بھی کفر سے، شرک سے، الحاد سے، بے دینی سے بچ جائیں، کیونکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب صرف اور صرف اہل ایمان ہیں، موحد ہیں۔ مشرک نجات نہیں پائیں گے، بے دین نجات نہیں پائیں گے، کافر نجات نہیں پائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع سے ہٹ جانے والے نجات نہیں پائیں گے۔ اس لیے یہ کھری کھری تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا بدیع